اللہ 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 الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ الطیبین الطاہرین واصحابہ الاکرمین الافضلین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان الصلاة تنہى عن الفحشاء والمنکر. صدق اللہ العظیم وصدق رسوله النبی الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. محترم سامعین ذی وقار، سامعین کرام، محترم احبہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. بعد اس کے بھی سب سے پہلے آپ اور ہم مل کر آقائے دو جہاں، سرور انبیاء، خاتم مرسلاں، مدنی دولہا، مکی سردار، مدینے کے تاجدار، ہم غریبوں کے مددگار، شفیع روز شمار، لمبے لمبے ہاتھوں سے بھیک دینے والے، بروز قیامت کام آنے والے، اپنی امت کو نماز دینے والے، روزہ دینے والے، غم کے بارش میں چادر اڑانے والے، اللہ کے حبیب، انبیاء کے خطیب، ہم گنہگار مریضوں کے طبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود مقدسہ کا گلدستہ سجا کر پیش کریں تو پڑھیے اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. ابھی یہ ابتدائی خطبہ میں جو میں نے قرآن کریم کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے، اس کا ترجمہ یہ ہے ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر. بے شک نماز برائیوں اور بے حیاؤں سے روکتی ہے، برے کاموں سے روکتی ہے، برے خیالات سے روکتی ہے. ہر نماز جو ہے ہر سلوشن، ہر پرابلم کا سلوشن ہے نماز. ہر چیز کی، ہر بیماری کا علاج ہے، ہر بیماری کا علاج ہے، چاہے وہ دنیاوی علاج ہو یا اخروی آخرت کا. نماز ہر چیز میں سب سے پہلے قیامت کے دن سب سے پہلے آپ سے جو سوال ہوگا وہ سوال نماز کے بارے میں ہوگا. نماز کے بارے میں ہوں گا سوالات. ابھی میں آپ لوگوں کو نماز کی حقیقت کیا ہے اور اس کے فضائل کیا ہے یہ میں آپ لوگوں کے سامنے گوشہ گزار کروں گا. سب سے پہلے ہم یہ جان لیں کہ نماز کس پر فرض ہے. کس پر فرض ہے؟ کافروں پر؟ کس پر فرض ہے؟ کس پر ہے؟ مسلمانوں پر فرض ہے. مسلمانوں پر فرض ہے نا میرے بھائی، مسلمانوں پر فرض ہے. ابھی جمعہ کا وقت ہے، ابھی یہاں پر اس حساب سے، اس ماحول کے حساب سے احناف کے نزدیک جمعہ کا جو ٹائم ہے، جو ٹائمنگ اوقات ہے، سب سے پہلے ظہر ہو یا جمعہ، احناف کے نزدیک جلدی ادا کرنا ہے. ابھی جو دوسرے لوگوں کا طریقہ ہوتا ہے وہ تاخیر سے ادا کرتے ہیں، تاخیر سے ادا کرتے ہیں. کچھ کاروباری لوگ ہوتے ہیں، کچھ بزنس مین ہوتے ہیں، کچھ ٹیچرس ہوتے ہیں، کچھ پروفیسر، لیکچرر وغیرہ ہوتے ہیں. ان لوگوں کو جانے کا وقت ہوتا ہے. اگر آپ لوگوں کو، اگر آپ کام میں آپ کا دھیان رہے گا تو نماز جب آپ آ کر پڑھیں گے تو اس میں دھیان نہیں رہے گا. ظاہر سی بات ہے آپ کا جو خیالات ہے وہ نماز میں منتشر ہو جائیں گے، کنیکٹ ہو جائیں گے. تو اسی وجہ سے نماز جو ہے جمعہ کی نماز میں، جمعہ کی نماز کا طریقہ ہے کہ جمعہ کی جب اذان، مؤذن اگر اذان دے رہا ہے تو اذان کے ساتھ ہی مسجد میں داخل ہو جائے، اذان کے ساتھ ہی مسجد میں داخل ہو جائے. کیونکہ حدیث شریف میں آیا ہے
فرشتے جمعہ کے روز سونے کا قلم اور سونے کی تختی لے کر مسجد کے دروازے پر ٹھہر جاتے ہیں. سونے کا قلم اور سونے کی تختی. جو شخص پہلے مسجد میں داخل ہوتا ہے اسے احد پہاڑ آپ جانتے ہیں, احد پہاڑ کے برابر اس کا ثواب لکھ دیا جاتا ہے. احد پہاڑ کے برابر اس کا ثواب لکھ دیا جاتا ہے. جو دوسرے مقام پر آتا ہے ایک اونٹ کے برابر اس کا ثواب لکھ دیا جاتا ہے. اور جو اس کے بعد آتا ہے ایک گائے کے برابر, اور جو اس کے بعد آتا ہے ایک بکرے کے برابر, اور جو اس کے بعد آتا ہے ایک مرغے کے برابر, اور جو اس کے بعد آتا ہے مرغے کے انڈے کے برابر بھی ثواب لکھ دیا جاتا ہے. تو ہم جمعہ میں تاخیر کیوں کریں؟ جب ہم پیسے کمانے کے لیے دیری نہیں کر رہے ہیں تو ثواب نیکیاں کمانے کے لیے دیری کیوں کر رہے ہیں؟ جب اللہ تبارک و تعالیٰ اپنا دربار بندوں کے لیے کھلا رکھا ہے تو ہمیں چاہیے کہ عاجزی انکساری اپنے کاموں کو ترک کر کے نماز کی طرف دوڑیں, نماز کی طرف آئیں. یہی اصول ہے. مسلمانوں پر فرض ہے نا نماز, تو مسلمان آئے گا یا کافر آئے گا نماز میں؟ کون آئے گا؟ مسلمان. آج مسجدیں آپ کو خالی دکھیں گی, ہر جگہ پر آپ کو مسجدیں خالی دکھیں گی. یہی نہیں, جب خطبہ اسٹارٹ ہوتا ہے تب لوگ مسجد میں آتے ہیں. اس کا فائدہ کیا ہے؟ اور کچھ لوگ تو ایسے ہوتے ہیں جب اقامت ہوتی ہے تب مسجد میں اندر داخل ہوتے ہیں. جب تک مسجد میں ان کا پیر داخل نہیں ہوتا. کیوں داخل نہیں ہوتا؟ وہ اس کو جو دین کو جو لوگ سمجھ بیٹھے ہیں کہ بس ہم پر نماز ہی فرض ہے. ہاں نماز فرض ہے آپ پر, اور بھی کچھ چیزیں ہیں جو آپ کو کرنی ہیں, اور بھی کچھ چیزیں ہیں نا اسلام میں, اور بھی بہت سی چیزیں ہیں. بس کچھ لوگ نماز پڑھ کر سمجھ جاتے ہیں میں نے جمعہ کی نماز ادا کر لی, بس 2 رکعت جمعہ کی نماز ادا کر لی, صرف 2 رکعت. اس کے بعد سنتیں کہاں دیں, نوافل کہاں دیں؟ یہ دوسرا شخص آ کر پڑھے گا. آپ فرض پڑھ لیے گئے, سنت کون پڑھے گا؟ ابھی اس ماحول لاک ڈاؤن ہے, آپ کو گھروں میں پڑھیے. یہ گورنمنٹ بھی اجازت دی کہ مسجد میں نہیں بھائی آپ لوگ گھر میں پڑھیے. سنت نوافل وضو بھی گھر میں کر کے آئیے. ابھی جو ہے الحمدللہ یہاں پر ویسا نہیں ہے, آپ کو مسجدیں کھلی مل رہی ہیں. 24 گھنٹے مسجد کھلی ہے. وضو خانے میں پانی ہے نا. آپ کبھی بھی آ کر سنت پڑھیے, نوافل پڑھیے, کون سی بھی نماز جو ہے آپ پڑھیے, آپ کو کوئی روک ٹوک نہیں ہے. ہاں البتہ دوسری جگہوں پر, دوسرے مواضع پر ایسی کچھ جگہیں ہیں, بعض جگہ جہاں پر ابھی بھی نماز کی اجازت نہیں دی گئی. بس لوگ تنہا فردن گھر میں پڑھ رہے ہیں. اس کی اجازت شریعت بھی دی. اور جو ہے ڈسٹینس مینٹین کرو جو بولے, یہ بھی شریعت میں ہے موجودہ دور کے حساب سے, جو موجودہ دور ہے. تو ہمارا جو ٹاپک ہے آج کا موضوع, نماز کی فضیلت کیا ہے. ابھی جمعہ کی جو فضیلت ہے رب تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں کیا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا, تیزی کرو الی ذکر اللہ, اللہ کے ذکر کرو. یا ایھا الذین آمنوا, اے ایمان والو, اذا نودی, جب ندا دی جائے, للصلاۃ, نماز کے لیے, من یوم الجمعہ, جمعہ کی نماز کے لیے, فاسعوا, تیزی کرو, الی ذکر اللہ, وذروا البیع, خرید و فروخت کو چھوڑ دو, ترک کر دو خرید و فروخت. جب اللہ آپ کو رزق دے رہا ہے, جب کوئی کمپنی کا ہیڈ ہوتا ہے, اونر جو ہوتا ہے, جب وہ آپ کو رزق دیتا ہے, رزق تو اللہ تبارک و تعالیٰ دیتا ہے. اللہ جو ہے ذریعہ بنائے, انسان ذریعہ بنائے. جب اللہ ہم کو رزق دے رہا ہے تو ہمارا بھی کچھ فرض بنتا کہ اس کا ذکر کریں, ذکر فرض بنتا ہے نا. ہمارا کام جو ہوتا ہے ہمارا, اس کی شکر گزار ہوں ہم, اس کی ناشکری نہ کریں. بلکہ آج بہت سے لوگ کہتے ہیں ہمیں اللہ کچھ نہیں دے رہا, جبکہ آپ ابھی زندہ ہیں, اللہ قدرت طاقت دیا, آپ ابھی بھی کما سکتے ہیں, لیکن پھر بھی لوگ کہتے ہیں نہیں, سامنے والے کو اللہ تبارک و تعالیٰ بڑی بلڈنگ دیا ہے, ہمارے کو نہیں, ہم کیا گناہ کریں. کیونکہ بول رہے اتنا بڑا گناہ کر رہے ہیں آپ, پھر بول رہے ہیں ہم کیا گناہ کریں. جب آپ گناہ کر رہے ہیں, البتہ آپ جو ہے کچھ چیزوں میں غبطہ کر سکتے. اس سے پہلے میں آپ لوگوں کو بتا دیا, غبطہ یعنی رشک کر سکتے. اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو عالم بنایا ہے. کاش اللہ مجھے بھی عالم بنا دیتا, کاش اللہ مجھے بھی حافظ بنا دیتا,
کاش اللہ مجھے بھی اتنی استطاعت دیتا کہ میں مسجد بناؤں، کاش اللہ مجھے اتنی استطاعت دیتا تو میں ایک مدرسہ قائم کروں۔ یہ آپ لوگوں کے اندر ہونا چاہیے، بلکہ یہ نہیں اس کو بڑی کار دیا اللہ ہمارے لیے دیا، آپ کو بھی دیں گا، اس سے ڈبل دیں گا جب آپ اللہ کی شکر ادا کریں گے، اللہ کا شکر ادا کریں گے، ناشکری نہیں بلکہ شکر ادا کریں گے۔ انا ہدینا السبیل اما شاکرا و اما کفورا، دو راستے اللہ دیا، ایک شکر گزاری کا ہے اور ایک انکار کا ہے۔ اب آپ لوگوں کو چوز کرنا ہے کون سا راستہ آپ لوگ اختیار کریں، کون سا راستہ اختیار کریں گے یہ آپ لوگوں کو ڈیسائیڈ کرنا ہے۔ تو چلیے ہم اپنے موضوع کی طرف بڑھتے ہیں، لوگ بھی کافی آگے ہیں ابھی، جب تک میں بیسک باتیں جو آپ نے جنرل نالج کے حساب سے آپ کو باتیں بتا رہا ہوں۔ ابھی جو ہے ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، بے شک نماز برائیوں اور بے حیاؤں سے روکتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الصلاۃ عماد الدین، نماز دین کا ستون ہے، پلر جو کہتے ہیں، الصلاۃ عماد الدین، نماز دین کا ستون ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا الصلاۃ نور المؤمن، نماز مومن کی پہچان ہے۔ کافر حق اور باطل کے درمیان جو فرق کرنے والی ہے وہ یہی نماز ہے جس کے مقابل میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر جگہ ارشاد فرمایا عقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو وآتوا الزکاۃ، اور زکوٰۃ ادا کرو، ہر جگہ پر، بلکہ 88 مرتبہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا نماز قائم کرو۔ دن میں صرف 5 نماز، صرف 5 ٹائم، اس کے لیے آپ لوگوں کو 1 گھنٹہ بھی آپ کا نہیں چاہیے۔ فجر میں کتنے منٹ ہوتے فجر میں نماز پڑھتے، دوپہر میں 5 سے 10 منٹ، ظہر میں 10 منٹ، 15 منٹ سے آپ حساب لگا لیجیے، کاؤنٹ کیجیے کتنے منٹ ہوتے، 1 گھنٹہ، ابھی 23 گھنٹے ایسے ہی گزرنے ہیں آپ کے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 5 نمازوں کی جو فضیلتیں بیان فرمائیں، بندہ جب فجر کی نماز پڑھتا ہے، تم جتنے بھی گناہ کر لو، تم گناہ کرتے رہتے ہو، جب فجر کی نماز پڑھتا ہے تو اس کے گناہ دھو دیے جاتے ہیں، ظہر تک اس کے گناہ دھو دیے جاتے ہیں، فجر سے پہلے جتنے بھی کرا اس کے گناہ دھو دیے جاتے ہیں۔ پھر فجر کے بعد سے ظہر تک کتنے بھی گناہ کیا، جب ظہر کی نماز ادا کرتا ہے تو اس کے گناہ دھو دیے جاتے ہیں۔ جب عصر کی پڑھتا ہے تو ایسے ہی اس کے گناہ دھو دیے جاتے ہیں۔ جب عشاء کی نماز پڑھ کر سو جاتا ہے، سونے کے اٹھنے تک اس کا کوئی گناہ نہیں لکھا جاتا، اس کا کوئی گناہ نوٹ نہیں کیا جاتا، بلکہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا من صلی البردین دخل الجنہ۔ برد کا معنی سمجھتے ہیں آپ، ٹھنڈی جو موسم سرما ہوتا ہے، ٹھنڈ کا جو موسم ہوتا ہے، اس میں اگر بندہ 2 نمازیں کون سی ہیں، فجر اور عشاء کی پڑھ لے تو جنت میں داخل ہوتا ہے۔ من صلی البردین دخل الجنہ، بخاری شریف کی حدیث، بخاری شریف قرآن کے بعد سب سے بڑا درجہ اگر کسی کتاب کا ہے تو وہ ہے بخاری شریف، بہت بڑی کتاب ہے، فضیلت والی کتاب ہے۔ آج کئیوں لوگ فتویٰ دیتے ہیں، کئیوں لوگ جو بخاری شریف پڑھے بھی نہیں ہوتے، بخاری شریف کو دیکھے بھی نہیں ہوتے ہیں، لیکن فتویٰ دیتے ہیں کہ بخاری شریف میں لکھا ہو، لیکن کبھی اس کو توفیق نہیں ملتی بخاری شریف کو دیکھ سکتے۔ تو آج کل ایسے لوگ ہوتے ہیں، اور کچھ لوگ تو ایسے بھی ہیں کہ امام کی عزت اور قدر بھی نہیں کرتے۔ ایک ہے امام، پیچھے کھڑی ہے پوری عوام، اگر امام رکوع میں جائے گا تو عوام بھی رکوع میں جائے گی، اگر امام سجدہ کرے گا تو عوام بھی سجدہ کرے گی، اگر امام ایسے ہی ٹھہرا رہا گا تو عوام بھی ایسے ہی ٹھہرے رہے گی۔ یہ بات ہے نا، امام کی عزت کرو۔ حدیث شریف میں آیا جو امام کی عزت نہیں کرتا، اس کا مذاق اڑاتا ہے، اس کا مسخرہ پن کرتا ہے، قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو گدھے کی شکل میں اٹھائیں گے، سپر کی شکل میں بھی اٹھائیں گے۔ یہ بھی حدیث شریف آپ لوگ گوارا کریں گے۔ کچھ لوگ ہے، بہت سے اللہ کے نیک بندے ہیں، اس کو دیکھنا تک گوارا نہیں کرتے، بس جو اس کو دیکھنا تک گوارا نہیں کرتے، گدھے کو بھی دیکھنا تک گوارا نہیں کرتے، لیکن جب امام کا مذاق اڑائیں گے، امام کو اس کے پیٹھ پیچھے گالی دیں گے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن اس کو گدھے اور سپر کی شکل میں اٹھائیں گے، گدھے اور سپر کی شکل میں اٹھائیں گے۔
ابھی میں آپ لوگوں کو فجر اور عشاء کا ایک بات بول دیتا ہوں. فجر میں انسان کیوں نہیں اٹھتا؟ سردی ہوتی ہے. اللہ نے یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ارشاد فرمایا من صلی البردین دخل الجنہ، جو یہ 2 نمازیں پڑھ لے وہ جنت میں داخل ہو جائے. اس کے لیے اتنی مشکلیں بھی نہیں ہیں. جب انسان سوتا ہے تو سردی جب ہوتی ہے انسان کو تو اور آرام سے سوتا ہے. اسے شیطان جو ہے تھپکی دے کر اور سلا تو ابھی تھوڑی 5 منٹ تو جو 2 منٹ ہے 1 منٹ ہے بھائی تو جو جب تک اٹھ کے جائیں گے وہ وغیرہ دھولے کے جائیں گے. بندہ خدا کر نیک بندہ اپنی خواہشات کو اپنی نیند کو سائڈ میں رکھ کر جب نماز کو جاتا ہے، اپنی نفسانی خواہشات کو ہٹا کر جب نماز کو جاتا ہے تو اللہ کو یہ بندے کی ادا بہت پسند ہے. یہ جو ادا ہے بہت پسند آتی ہے. شیطان کو جب پھٹکارتے ہیں تو یہ بھی ادا اللہ کو بہت پسند ہے. میرا بندہ شیطان کے وسوسے میں نہیں گیا. میرا جو بندہ ہے اپنی نفسانی خواہشات کو سائڈ میں رکھ کر میری طرف آیا، عبادت کی طرف آیا. سائنس کا جو فارمولا ہے میں آپ لوگوں کو بتا دیتا ہوں. سائنس، آپ بڑے سائنٹسٹ کے پاس جائیں. جب ڈاکٹر آپ کو دوائی دیتا ہے، کون سا بھی ڈاکٹر جب آپ کو دوائی دیتا ہے کسی چیز کی، ہمارے اندر لمس ہوتا ہے، لمس پھیپڑے جو ہوتے ہیں نا، اس کے 2 حصے ہوتے ہیں. 1/3 حصہ جو اس کا ہوتا ہے اس میں جو گیس ہوتی ہے وہ گیس باہر پاسنگ نہیں ہوتی. ایک جو گیس ہوتی ہے وہ پاسنگ ہوتا ہے. یہ جو گیس پاسنگ نہیں ہوتی، جو جام ہوتا ہے، ٹھہرا ہوا ہوتا ہے، وہ کب پاسنگ ہوتا ہے؟ جب آپ سجدہ کریں گے، جب آپ رکوع کریں گے، جب سجدہ کریں گے. سائنس خود یہ بات کو گواہ ہے. سائنس خود آپ کسی بھی سائنٹسٹ سے پوچھ لیجیے انسان دن میں کتنے سجدے کرتا ہے؟ 96 96 سجدے کرتا ہے انسان. جب اتنے سجدے وہ کریں گا اس کا دوران خون میں اضافہ ہوتا ہے. اس کے دوران خون میں جو خون کی روانگی ہوتی ہے اس میں اضافہ ہوتا ہے. خون بڑھنا شروع ہوتا، روانگی خون بڑھنا شروع ہوتا. اور جو ہے اگر آپ ڈاکٹر کے پاس جائیں گے تو جب دوائی دے گا تو وہ بولے گا کہ آپ سر جھکا کر یہ دوائی لیجیے. سر جھکا کر بندہ سجدے میں کیا کرتا ہے؟ رکوع میں کیا کرتا ہے؟ سر جھکاتا ہے اپنے رب کے حضور. سر جھکاتا ہے، سجدے میں بھی سر جھکاتا ہے. تو ڈاکٹرز کا بھی یہی کہنا ہے کہ اگر آپ سر جھکائیں گے تو آپ کے دوران خون میں اضافہ ہوگا. خون کی جو روانگی ہوتی ہے وہ بڑھتی جاتی ہے. خون چاہے وہ کتنی ہی بڑی بیماری ہو، اگر آپ نماز پڑھیں گے تو بیماری انشاءاللہ دور ہوگی. میں اس کی گارنٹی دوں. رب تبارک و تعالیٰ خود اس کی گارنٹی دیتا ہے. واکنگ کرتے، دن میں واکنگ کرتے، کس لیے کرتے واکنگ؟ خون کا اضافہ ہونا، خون دوڑنا. تو واکنگ کرتے، نماز میں بھی واکنگ ہو رہی ہے. جو یوگا کرتے ہیں ان سے پوچھ لیجیے، یوگا کرتے ہیں نا ان سے پوچھ لیجیے کیا ہم رکوع میں جاتے ہیں، رکوع سے اٹھتے ہیں، پھر سجدے میں جاتے ہیں، پھر قاعدے میں. اس کا بھی طور طریقہ ہوتا ہے قاعدے میں کیسا بیٹھنا، ایک پیر سلانا، ایک پیر اٹھنا، اس کا بھی ایک طریقہ ہوتا ہے. اور پھر اس کے بعد کیا ہوتا ہے، ہم کون سا بھی آپ اللہ اکبر کے لیے جب تکبیر تحریمہ کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہیں تو یہاں سے خون کا اضافہ ہوتا ہے. نماز یہ ایسی عبادت ہے جو بندہ اپنے رب سے ملاقات کرتا ہے. اس کے لیے شرط کیا ہے؟ اس کے لیے شرط ہے کہ خشوع و خضوع سے نماز ادا کرے. ایک مرتبہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں تشریف فرماتے، ایک اعرابی آیا، جلدی سے 2 سجدے کیے جانے لگا. سرکار اسے بلایا، صلی انک لم تصلی، نماز پڑھو، تم نے نماز نہیں پڑھی. پھر اس اعرابی نے نماز دہرائی. سرکار نے اس کو روک کر 3 مرتبہ نماز پڑھوا دی. پھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صلو کما رأیتمونی اصلی، ایسے نماز پڑھو جیسے مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو. پھر سرکار نے پورے خشوع اور خضوع کے ساتھ، اطمینان کے ساتھ نماز ادا کی. سرکار کو دیکھ کر اس اعرابی نے بھی نماز ادا کی خشوع اور خضوع کے ساتھ. خشوع اور خضوع کب پیدا ہوتا ہے؟ جب بندہ اپنی دنیا کی خواہشات کو زیر اثر سب سائڈ میں رکھ کر جب خدا تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضری دیتا ہے، رب عزت کی بارگاہ میں جب حاضری دیتا ہے تب جو ہے کیا ہوتا ہے؟ خشوع اور خضوع اس کے اندر پیدا ہوتا ہے. خشوع اور خضوع اس کے اندر پیدا ہوتا ہے. ایک مرتبہ حضرت سیدنا ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے باغ میں نماز ادا فرما رہے تھے. باہر کا موسم تھا،
چڑیوں کی چہچہوں سے ساری فضا گونج رہی تھی. آپ نماز ادا فرما رہے تھے, اچانک آپ کا خیال پرندوں کی چہچہوں کی طرف چلا گیا, یہاں تک کہ نماز یاد نہ رہی. جب نماز کا خیال آیا تو دل میں شرمندہ ہوئی اور سیدھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور عرض کیا, یا رسول اللہ, مجھے اس باغ کی ضرورت نہیں, لہذا اس کو بیت المال میں داخل فرما لیجیے. ایسا باغ جو میرے اور میرے رب کے درمیان آتا ہے, مجھے اس کی ضرورت ہے. اللہ اکبر, کس قدر نصیحت آمیز واقعہ ہے. آج ہم لوگ صرف دنیا داری میں پھنستے چلے جا رہے ہیں. مسجدوں سے ایک کے بعد دیگرے 5 وقت حیا علی الصلاۃ حیا علی الفلاح کی آواز آتی ہے, لیکن ہماری کانوں پر جوں تک نہیں رہتی. جب ہمارے محلے میں کسی فلم یا کسی بڑے سیلیبریٹی کے آنے کا اعلان ہوتا ہے تو بچے بوڑھے سب اس کو دیکھنے کے لیے ایک کے بعد بھاگتے چلے جاتے ہیں. یہ آپ لوگ منظر دیکھیے آپ لوگ یہ منظر چھتوں پر ٹھہر کر دیکھتے ہیں, اور جب یہ علم جاتے ہیں تو ہر کوئی انسان اپنے گھر کی چھتوں پر اپنی گلیوں میں ٹھہر کر اس کو پورے شوق سے دیکھتے ہیں. اگر آپ وہاں پر 1 گھنٹہ بھی ٹھہریں گے تو آپ کو کچھ فرق نہیں ہوتا, آپ کے پیر بھی درد نہیں ہوتے. کچھ بزرگ حضرات بھی رہتے ہیں, ان کے بھی پیر درد نہیں ہوتے. کیوں؟ وہاں پر ایک شوق چل رہا ہے, وہاں پر ایک ناٹک چل رہا ہے. جو بجاتے ہیں ڈھول وغیرہ جو بھی بجاتے ہیں, وہاں پر ٹھہر کر پورے سکون سے دیکھتے ہیں. لیکن جب نماز میں آتے تو یہ دیکھتے ہیں کہ کب نماز ہوتی. فرض نماز ہوتی ہے مسجد سے جاتے ہیں, سنت نہیں, نوافل نہیں. اکثر لوگوں کو سنت اور نوافل معلوم ہی نہیں. سنت موقع کب, سنت غیر موقع کب, نوافل کب ہے. بس یہ معلوم جمعہ میں 2 رکعت فرض ہیں, بس 2 رکعت ادا کر لیے, اپنے دکانوں میں گئے, اپنے گھروں میں گئے, جا کر کھانا کھا لیے, پھر سے کاروبار میں لگے. دنیا داری چلتے رہتی میرے بھائی, دنیا داری چلتے رہتی, قیامت تک چلتے رہتی. بس یہ نماز کا موقع پھر دوبارہ نہیں ہوگا. بندہ جب مرتا ہے تو رب تبارک و تعالیٰ سے عرض کرتا ہے, مجھے اور موقع دے دو زندگی میں جینے کا, میں تیری عبادت کر کر ثواب اور نیکیاں کروں, تیری عبادت کر کر اپنے تمام گناہوں کو دھو ڈالوں. لیکن وہ موقع اسے ہاتھ نہیں آتا. وقت بھی اس کو موقع نہیں دیتا, وقت بھی اس کو وقت نہیں دیتا, کیونکہ جو وقت کی قدر نہیں کرتے وقت ان کی قدر نہیں کرتا. پھر آپ جب نماز میں آئیں گے, جب بوڑھے ہوتے ہیں, جب وینٹیلیٹر پر جب بیٹھے ہوئے رہتے ہیں, پڑے ہوئے رہتے ہیں, جب بولتے ہیں کاش میں نماز ادا کرتا, تو آج میری یہ حالت نہ ہو. زندگی بھر پورا اس کو موقع تھا کہ وہ نماز ادا کرے, ذکر اللہ کرے, تلاوت قرآن کریم کرے, لیکن جب وہ نہیں کرا, آخری وقت میں جب یاد آتا. آج مسلمانوں کی یہ حالت ہو گئی. مسلمان آج مسجدیں خالی دکھ رہی ہیں. یہ الحمدللہ جمعہ کے دن یہ عوام کو دیکھنا نصیب ہو رہا ہے. باقی نمازوں کا کیا ہے؟ فرض تو جمعہ بھی ہے, فرض تو فجر بھی ہے, ظہر ہے, عصر ہے, مغرب ہے, عشاء ہے. یہ 5 نمازیں تو دن میں فرض ہیں. 5 نمازیں دن میں فرض ہیں. آپ لوگوں کے اوپر ایک فرض ہے, آپ لوگ 15 منٹ کے لیے, صرف 15 منٹ کے لیے آئیے, نماز پڑھیے, خشوع اور خضوع کے ساتھ پڑھیے, پورے اطمینان سے پڑھیے. جب دیکھیے آپ کو نماز میں مزہ آتا یا نہیں آتا. جب آپ پر ڈپینڈ کرتا کہ آپ نماز ڈیلی پڑھنا ہے یا نہیں پڑھنا ہے, سنت پڑھنا ہے یا نہیں پڑھنا ہے, نفل پڑھنا ہے یا نہیں پڑھنا ہے, واجب الوتر پڑھنا ہے یا نہیں پڑھنا ہے. یہ آپ لوگ ڈیسائیڈ کیجیے. آپ فجر میں آئیے, فجر میں آنے کے بعد اگر میں آپ کو یہ فجر کی نماز کا ایک فارمولہ بتاؤں گا تو آپ لوگ کبھی فجر کی نماز قضا نہیں کریں, کبھی بھی زندگی میں قضا نہیں کریں. انسان کو کاروبار میں برکت کب ہوتی ہے؟ کب ہوتی کاروبار میں برکت؟ جب اللہ کا نام لے گا, بسم اللہ سے شروع کرے گا تو کاروبار میں برکت. آپ کچھ بھی کام کرو, ٹماٹر کاٹ رہے ہیں تو بسم اللہ پڑھ کے کاٹیں. کچھ بھی نیک کام جب کر رہے ہیں تو بسم اللہ الرحمن الرحیم, اللہ کا نام لے کر وہ کام کی شروعات کیجیے. اللہ کا نام لے کر وہ کام کی شروعات کیجیے. جب بسم اللہ الرحمن الرحیم میں اتنی برکت ہے کہ آپ کا کاروبار اتنا اچھا جا رہا ہے, آپ کا بزنس ٹاپ پر ہے, تو بسم اللہ الرحمن اللہ کا نام ہے. جب ہم اس کی عبادت کریں گے تو کتنا اور برکت نہیں ہوگی, کاروبار میں کتنا اور اضافہ نہیں ہوگا.
اگر آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر کاروبار جب شروع کر رہے ہیں 10,000 کا ہو رہا ہے تو فجر کی نماز پڑھنے کے بعد آپ کو 20,000 کا ہوگا انشاءاللہ 20,000 کا کاروبار ہوگا آپ کو۔ فجر کی نماز جو ہے کاروبار میں برکت، چہرے پر نور، اور عشاء کی نماز کا جو ہے قوت بڑھاتا ہے، ہمارے اندر جو قوت ہوتی ہے وہ بڑھاتا ہے عشاء کی نماز۔ اور اکثر لوگ فجر اور عشاء کی نہیں پڑھتے، اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من صلی البردین دخل الجنہ، جو ٹھنڈ کے موسم میں یہ دو نمازیں پڑھ لے جنت میں داخل ہو، جنت میں داخل ہو۔ عشاء کی نماز میں کیا ہوتا ہے، کیوں لوگ نماز کو نہیں آتے ہیں؟ عشاء کی نماز دن بھر آپ کام کرتے ہیں 8 بجے، اس کے بعد کھانا کھاتے تھکن محسوس ہو، تھوڑا بستر پر جا کر آرام کریں گے، اس کے بعد نماز پڑھیں گے، یہ آپ لوگوں کا رہتا۔ آپ لوگ سوچتے، نیت کرتے، برابر نیت کرتے، جب بستر پر جاتے تو شیطان آ کر آپ کو لوری سنا کر تھپکا کر آپ کو سلا دیتا۔ اگر کوئی خدا کا نیک بندہ ہے تو وہ اپنے نفسانی خواہشات کو، اپنی نیند کو ترک کر کے بارگاہ عزت میں حاضر ہو۔ عشاء کی نماز پڑھ کر سوئے گا تو اس کو اور اچھی نیند آئے گی۔ کچھ لوگ کہتے ہیں نہیں ہمیں ڈراؤنے خواب آ رہے، ہمیں تعویذ لکھ کر دیجیے، ہمیں دعا پڑھ کر دیجیے، ہمارے گھر میں آ کے وہ کچھ تعویذ پلیتے کرو، یہ بولتے ہیں، اکثر لوگ بولتے ہیں ہمارے بچے ڈر ڈر کے اٹھ رہے ہیں، بڑا یہ کرو، کیوں؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ کیا ہے؟ ہم لوگ جب سوتے ہیں تو بھی نیک کام کر کر نہیں سوتے، دن بھر کاروبار کا پورا کاؤنٹ کر کے کتنے پیسے آج کا کاروبار، آج کا اللہ کتنا ہوا، وہ پورا گن کے شیطانی کاموں کو شیطان کو یاد کر کے سوچے، اس کی وجہ شیطان آتا وہی آتا، آپ اس کو یاد کریں نا تو یاد کرے تو آتا ہو۔ جب آپ عشاء کی نماز پڑھ کر سوتے وقت کی دعا پڑھ کر اگر آپ سو جائیں گے تو نہ ہی آپ کو یہ برے خواب آئیں گے، نہ ہی برے خیالات آئیں گے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں نا مجھے برے خیالات آ رہے، نماز میں بھی آ رہے، اس کی وجہ بھی یہی ہے کہ ہم جب نماز پڑھتے ہیں تو خشوع و خضوع نہیں اپناتے۔ قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون، کتنے ہی ایسے مسلمان ہیں جو اپنی نمازوں میں خشوع و خضوع کو اپناتے ہیں۔ حضرت ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں سرکار ہم لوگوں کے درمیان بیٹھے ہوتے، جو ہی حضرت بلال اذان کہتے سرکار ہم لوگوں کے درمیان سے اٹھ جاتے اور ہم سے علیحدہ ہو جاتے، ایسا کہ گویا کہ سرکار کا اور ہم سے کوئی واسطہ ہی نہیں تھا۔ ان فرزندان دین کا تو یہ عالم تھا کہ گھر میں ہو یا مسجد میں، بازار میں ہو یا میدان جہاد، کسی بھی وقت نماز میں خلل پاتے، کسی بھی وقت نماز کو ترک نہیں کرتے۔ اگر میدان میں ہے، جنگ کر رہے ہیں تو تب بھی نماز ادا کر کر جنگ میں جاتے۔ بازار میں ہے، کہیں آپ کو اچھی جگہ دکھی، اچھی پلیس دکھی تو وہاں پر نماز ادا کیجیے، اچھی جگہ دیکھ کر۔ اگر پانی بھی نہیں ہے تو تیمم کر لیجیے، پاک مٹی پر تیمم کر لیجیے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ سرکار کا تو یہ عالم تھا کہ آپ جب رات میں عبادت کرتے تھے قدم ہائے مبارک پر ورم آ جاتا اور روتے روتے ریش مبارک آپ کی داڑھی تر ہو جاتی، آپ کی داڑھی مبارک بھیگ جاتی تھی، اتنا رو رو کر عبادت کرتے تھے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق روایت میں آتا ہے آپ جب نماز پڑھتی پہلی رکعت کا سجدہ ہی پورا نہ کرنے پاتی کہ فجر کی اذان ہونے لگتی، پہلی رکعت کا سجدہ بھی پورا نہ ہونا پاتا کہ فجر کی اذان ہونے لگتی، جلدی سے نماز ختم کرتی ہے اور بارگاہ خداوندی میں دعا فرماتی ہے، اے اللہ تیری بندی فاطمہ کے لیے رات کتنی چھوٹی ہے کہ ایک رکعت بھی پوری نہ ہونے پاتی، ایک رکعت کا سجدہ بھی پورا نہ ہونا پاتا۔ اور آج ہمارا یہ عالم ہے 5 منٹ بھی اگر زیادہ ہو رہی ہے، 5 منٹ زیادہ ہو گئے بھائی نماز میں، امام صاحب بہت لمبا چوڑا پڑھا دیا آج، ہم کو کہیں دوسری جگہ دیں گے جہاں پہ الحمد للہ اور قل اللہ اکبر سورہ پڑھایا جاتا ہے، ہم کو بھائی آج یہاں سے نہ کوئیں گے نماز۔ جب ہم قرآن کریم کی تلاوت سنتے ہیں، جب غور سے آپ سنیے، آپ کو نماز چھوڑنا دل نہیں ملے، غور سے اس کے معنوں کو سمجھیے۔ جب امام رکوع کر رہا ہے تو غور سے آپ بھی سبحان ربی العظیم پڑھی، سبحان ربی العظیم، یہ تعریف ہے خداوندی کی، جس نے ہم کو پیدا کیا، جس نے ہم کو بنایا۔ کیا ہمارا فرض نہیں کہ ہم اس کی تعریف کریں؟ کیا ہمارا فرض نہیں کہ ہم اس کی عبادت کریں؟ کیا ہمارا فرض نہیں کہ ہم اس کے نبی پر روزانہ کثرت سے درود پڑھیں؟ کیونکہ خود رب العالمین بھی حضور پر درود پڑھتا ہے، فرشتے بھی درود پڑھتے ہیں، جبریل امین بھی درود پڑھتا ہے۔
خود رب العالمین، خود رحمان بھی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف بھیجتے، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، بے شک اللہ اور اس کے ملائکہ حضور پر درود بھیجتے ہیں۔ یا ایھا الذین، اے ایمان والو، صلوا علیہ وسلموا تسلیما، تم بھی حضور پر درود اور سلامتی بھیجو۔ ہمارا فرض ہے، ابھی آپ کو باس جو کمپنی کا ہیڈ ہوتا ہے وہ آپ کو نوکری دے رہا، آپ کو سیلری دے رہا، آپ اس کی عزت کرتے نہیں کرتے؟ جب وہ آتا ہے تو ہاتھ بند کر کھڑے ہو جاتے ہیں، انڈی نہیں اٹھاتے۔ اگر آپ شادی میں جا رہے ہیں تو اچھے کپڑے پہن کر شیروانی، سوٹ وغیرہ سب پہن کر آپ شادی میں جاتے ہیں۔ کیوں جاتے ہیں؟ اگر آپ ایسے پھٹے پرانے کپڑے پہن کر گئے تو وہاں پہ جو شادی خانے کے باہر جو گارڈ ہوتا ہے وہ آپ کو باہر اٹھا کے پھینک دیتا ہوں۔ نہیں، آپ لوگوں کو انٹری نہیں ہے۔ آپ لوگوں کو ایک واقعہ سنا کر میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ ایک بزرگ تھے، اللہ والی شخصیت تھی، تو ایک بادشاہ کی طرف سے نوٹس آیا، اعلان آیا، انویٹیشن کارڈ، حضرت کو بھی پہنچا انویٹیشن کارڈ کہ آج ہمارے گھر پر فنکشن ہے، دعوت ہے، آئیے۔ تمام اس وقت کے شہر کے تمام بڑے بڑے عمرا، بڑے بڑے بزنس مین، کاروبار جو آدمی ہوتے ہیں، بزنس مینس ہوتے ہیں، وہ وہاں پر محل میں گئے، اچھے کپڑے پہن کر، بن ٹھن کر، سج سنور کر، عالی شان کپڑے پہن کر، عالی شان سواریوں پر جب وہ محل میں گئے، سب کو انٹری ملی۔ حضرت کو جب انویٹیشن کارڈ آیا تو حضرت بھی اپنا جو اخیرانہ لباس ہوتا ہے، بزرگوں کا لباس ہوتا ہے، وہ جو لباس کو اپناتے ہیں وہی ان کا لباس ہوتا ہے۔ ایسا نہیں کہ شایا پہنے، ان کے بادشاہ کا کپڑا پہنے، اگر وہ چاہتے تو پہن سکتے تھے لیکن نہیں پہنتے تھے۔ کیوں؟ کپڑوں کی وجہ سے انسان کی پہچان نہیں ہوتی، انسان کی پہچان ہوتی ہے تو اس کے ادب اور اخلاق کی وجہ سے، اس کے ادب اور اخلاق کی وجہ سے ہوتی ہے۔ انسان کی پہچان اس کے ادب اور اخلاق کی وجہ سے ہوتی ہے۔ تو حضرت جب وہاں پر پہنچے، باہر جو وہاں پر پہلے دار تھا، جو واچ مین تھا، حضرت کو رکا، پوچھا کہاں پر؟ اندر دعوت مجھے بھی غریب کو آئی ہے تو جا رہا ہوں۔ اس کپڑوں میں رکھا گیا، دعوت آئی ہے، کپڑوں کو کھلانے کے لیے تھوڑی آئی، ہمارے پیٹ کو کھلانے کے لیے دعوت آئی، نہیں، آپ اچھے کپڑے پہن کر آئیے تبھی آپ کو انٹری ملے۔ حضرت مارکیٹ میں گئے، اچھا عالی شان لباس پہنے جو اس وقت کا بادشاہ بھی نہیں پہن سکتا تھا، پہنے۔ اس کے بعد گئے تو وہ جو وہاں کا واچ مین تھا حضرت کو دیکھ کر پریشان ہو گیا، ابھی تو تھوڑی دیر پہلے پرانے کپڑے یہاں پر سیے ہوئے تھے، ابھی عالیشان لباس پہن کر کچھ بھی سوال جواب نہیں کرا۔ حضرت کو سیدھا اندر آنے دیا۔ حضرت جب پورے بڑے بڑے عمرا، بڑے بڑے لوگ بیٹھے ہوئے تھے دسترخوان پر، حضرت بھی بیٹھے، تو وہاں کا جو حاکم تھا بولا کھانا شروع کیجیے۔ جتنے بھی ڈشز تھے، جتنے بھی کھانے وغیرہ تھے، حضرت لے کر اپنے کپڑوں کو لگڑتے رہے، اپنے کپڑوں کو ملتے رہے، لوگ کھاؤ، تمہاری دعوت ہے، آج کپڑوں کی دعوت ہے، تمہاری دعوت ہے، لوگ کھاؤ، کپڑوں کی دعوت ہے، میری دعوت ہے۔ لوگ پریشان ہو گئے اور پوچھا حضرت یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ آپ کیا کر رہے ہیں؟ یہ دعوت ہے، یہاں پر پورے بڑے بڑے لوگ مجمع ہے، آپ ایسی حرکت کر رہے ہیں؟ تو وہ بولے حضرت باہر جب میں آ رہا تھا، جب میں یہاں پر اندر آ رہا تھا تو آپ کا ایک پہرے دار، آپ کا جو واچ مین تھا، مجھے اندر آنے کی اجازت نہیں دیا۔ وہ کہتا ہے کہ اچھے عالیشان کپڑے پہن کر آؤ گے تو اندر جاؤ گے۔ تو آج کپڑوں کی دعوت ہے، میری دعوت نہیں ہے، انسانوں کی دعوت نہیں ہے، بلکہ کپڑوں کی دعوت ہے، اسی لیے کپڑوں کو کھلا رہا ہوں۔ اللہ، جب ہم نماز میں جاتے ہیں تو وہی نئے شرٹ پائجامہ، تو نماز کے لیے مقرر کرتے بھائی، ہمیں تو چاہیے کہ ہم ہر نماز کے لیے الگ الگ لباس تیار کریں، ہر نماز کے لیے۔ جب اپنا ایک کسی کا غلام یا کسی کا ایک ورکر جب کمپنی میں، جب وہاں سے باس آتا تو نیچے منڈی ڈال کر ادب سے کھڑا ہوتا۔ جب ہم بارگاہ عزت میں آتے ہیں تو ادب سے کھڑے نہ ہوں، ہم اس کے رسول پر ادب سے کھڑے ہو کر سلام نہ پڑھیں، ہم اس کے رسول پر ادب سے کھڑے ہو کر درود و سلام نہ بھیجیں۔ آپ لوگ اندازہ لگائیے، کپڑوں سے انسان کی پہچان نہیں ہوتی، انسان کی پہچان زبان سے، زبان، ادب اور اخلاق، ادب اور اخلاق،
یہاں علم ہر کسی کے پاس رہتا، نالج ہر کسی کے پاس رہتا، لیکن ادب اخلاق ہر کسی کے پاس نہیں رہتا، بہت کم لوگوں کے پاس رہتا۔ میں آپ لوگوں کو اس سے پہلے بھی بتا دیا، ادب علم تو شیطان کے پاس بھی تھا، علم شیطان کے پاس بھی تھا۔ قرآن میں کتنے نقطے ہیں، کتنے زبر ہیں، کتنے زیر ہیں، کتنے پیش ہیں، کتنے جزم ہیں، کتنے غنّے ہیں، کتنے مد ہیں، کتنے اخفا ہیں، کتنے اظہار ہیں، کتنے اخفا ہے، پورے شیطان جانتا ہے۔ شیطان پورا ہر چیز کا اسے علم ہے۔ 70,000 فرشتوں کا استاد تھا شیطان۔ 70,000 فرشتوں، ملائکہ فرشتے جو ہوتے ہیں ان کا استاد تھا، پڑھانے والا، معلم، لیکچرر تھا 70,000 فرشتوں۔ لیکن جب حضرت آدم علیہ السلام بنایا گیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا سجدہ کرو، خلقتنی من نار و خلقتہ من طین، میں آگ سے پیدا کیا گیا اور یہ مٹی سے، میں اس کو سجدہ کروں؟ نہیں کروں گا سجدہ، کیونکہ آگ بڑھ کر ہوتی ہے نا، آگ ہر کسی کو جلا کر راکھ کر دیتی ہے۔ مٹی سے گھر بنتا ہے، مٹی سے برتن بنتے ہیں، مٹی سے گلاس بنتا ہے، یہ بنتا ہے۔ وہ سمجھتا تھا خلقتنی، مجھے پیدا کیا گیا من نار، خلقتنی من نار و خلقتہ، اور اس کو پیدا کیا من طین، مٹی سے، نہیں کروں گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اخرج، نکل جا، فإنک رجیم، کیونکہ تو مردود ہے، آج ہم جب بھی پڑھتے ہیں کچھ بھی اچھی چیز پڑھتے ہیں تو یہ پڑھتے ہیں نا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں شیطان رجیم، پڑھتے ہیں نا بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ کیوں پڑھتے ہیں؟ اللہ کے نام سے اگر کام شروع کریں گے تو کام اچھا ہوگا۔ نیک کام کر رہے ہیں تو اللہ کا نام لے کر نیک کام کیجیے، 5 وقتہ نماز پڑھیے، مسجدوں میں آئیے، بیٹھیے، 5 منٹ ذکر کیجیے، 5 منٹ قرآن کریم کی تلاوت کیجیے، حضور پر درود و سلام بھیجیے، 5 منٹ کیوں نہ، صرف 5 منٹ نماز پڑھیے، ظہر کی نماز پڑھیں، ابھی جمعہ کی نماز پڑھتے ہیں، جمعہ کی نماز کے بعد 4 رکعت سنت ہے، پھر اس کے بعد 2 رکعت سنت ہے، پھر اس کے بعد 2 رکعت نفل ہے نا، یہ پڑھیے، اس کے بعد صلاۃ و سلام ہوتا، حضور پر ہم صلاۃ و سلام بھیجتے ہیں، صلاۃ و سلام میں بھی شرکت کیجیے۔ یہ ہم لوگوں کا سنی لوگ جو ہوتے ہیں ان کا عقیدہ ہوتا ہے کہ ہم حضور پر صلاۃ و سلام بھیجیں۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں کیوں صلاۃ و سلام بھیجتے بھائی، ہمارے پاس نہیں ہے۔ ارے بھائی جب آپ نماز پڑھ رہے ہیں الحمدللہ رب العالمین، سورہ فاتحہ پڑھ رہے ہیں نہ پڑھ رہے ہیں، سورہ فاتحہ پڑھ رہے ہیں نہ پڑھ رہے ہیں، یہ ہے فاتحہ۔ کچھ لوگ کہتے ہیں ہم فاتحہ نہیں دلاتے، ہم کچھ بھی نہیں کرتے، تم آپ کو فاتحہ دلاؤ بول کے یہ نہیں بولے کہ پورا قرآن کریم پڑھو۔ فاتحہ دلائے تو تمہارے کھانے میں زہر نہیں ملتا بلکہ اور برکت ہوتی، جب آپ فاتحہ دلا کر آپ کھانا کھلیں گے کسی مجمع کو تو کھانے میں اور برکت ہوگی، اللہ تبارک و تعالیٰ اور برکت دیں گا، کیونکہ قرآن کریم کی تلاوت ہوتی ہے، اس میں حدیث شریف نہیں پڑھا جاتا۔ فاتحہ جب دلائی جاتی تو اس میں حدیث شریف نہیں پڑھا جاتا بلکہ پورا قرآن کریم کی تلاوت کی جاتی ہے۔ قرآن جو اللہ کا کلام ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام ہے، ایک حرف کے بدلے 10 نیکیاں، 10 حرف کے بدلے 100 نیکیاں، 100 حرف کے بدلے 1000 نیکیاں، 1000 حرف کے بدلے، اب ایسے کاؤنٹ کیجیے کتنا آپ پڑھتے ہیں۔ ابھی الحمدللہ رب العالمین سورہ فاتحہ میں کتنے حروف ہیں، آپ کو کتنے نیکیاں مل رہے ہیں؟ الحمدللہ آپ پڑھ رہے ہیں، سورہ فاتحہ پڑھ رہے ہیں، پھر اس کے بعد ضم سورہ کون سا بھی ہے، کچھ لوگ پورا قرآن کریم بھی پڑھتے، کچھ لوگ جو ہے ضم سورہ جتنا آتا اتنا پڑھتے، نہیں پڑھتے بلکہ نہیں، قرآن کریم جتنا آتا ان لوگوں کو ان کی حسب استطاعت اتنا پڑھتے۔ آپ لوگ اندازہ لگائیے آپ لوگ دن میں کتنی نیکیاں کمائیں، کتنے نیکیاں آپ لوگ نہیں کما رہے۔ الحمدللہ رب العالمین، اس میں آپ کتنے حروف ہے نہیں، اس میں آپ کو اس میں 100 کے اوپر، اس کے اوپر ہی حروف ملیں گے، اس سے کم حروف آپ کو نہیں ملیں گے، تو آپ دن میں جو ہے ہزاروں نیکیاں کمائیں، قرآن کریم کی تلاوت کر کے ہزاروں نیکیاں کما رہے۔ اس سے اندازہ لگائے اگر آپ نماز پڑھیں گے تو اور کتنے نیکیاں نہیں ہوں، اور کاروبار میں کتنی برکتیں نہیں ہوں گی، اور گھروں میں کتنی برکتیں نہیں ہوں گی۔ گھروں میں آج کل جو جھگڑے لڑائی وغیرہ ہوتے ہیں ان سب کی وجہ یہ ہے کہ ان سب کی وجہ ایک ہی ہے، ہر پرابلم کا جو سلوشن ہوتا ہے نماز، ہر بیماری کا علاج نماز، ہر بیماری کا علاج جو ڈاکٹرز بھی نہیں کر سکتے وہ بیماری کا علاج نماز کر سکتے ہیں۔
100% گارنٹی. نماز ایک ایسی عبادت ہے جو انسان کو مسلمان اور کافر میں فرق کرنے والی ہے. یہی نماز ہے. اگر آپ نماز پڑھیے، فجر کی نماز آپ کنٹینیو پڑھیے، آپ کے چہرے پر نور آئے گا. آپ کتنے بھی فیس واش یوز کر لو، کتنے بھی صابن یوز کر لو، کتنا آپ کیا یوز کرتے کر لو. فیس واش کراتے ہزاروں روپے اس میں خرچ کرتے. فیس واش جو پارلر وغیرہ میں کراتے ہیں 1000 روپے خرچ کرتے. ہزاروں، 5000 کو انسان 10,000 کو انسان 20,000 کرتا. کیوں؟ گورا ہونے کے لیے. گورا ہونے کے لیے. جب آپ فجر کی نماز پڑھیں گے، جب آپ وضو کریں گے تو آپ کے جتنے بھی گناہ ہیں وہ گناہ وضو سے دھل جائیں گے. وضو سے گناہ دھل جائیں گے. اگر کوئی انسان دن میں 5 مرتبہ نہائے گا تو اس کے جسم پر میل اور کچل باقی رہتا. میل باقی رہتا. اگر آپ 5 مرتبہ بھی پانی نہائے، 5 مرتبہ غسل کرے تو آپ کے جسم پر ایک دھبا بھی نہیں رہتا، ایک پسینے کی بوند بھی نہیں رہتی. جس طرح انسان بندہ مومن نماز پڑھتا ہے تو 5 وقت کی، اسی طرح اس کے جسم پر سے میل اور کچل دھل جاتا ہے. اس کے گناہ اسی طرح دھل جاتے ہیں. خریف کے جو پتے ہوتے ہیں، خریف کا موسم ہوتا ہے، جب بندہ نماز پڑھتے جب وہ کتنے پتے جھڑتے ہیں. خریف کے موسم میں جو درخت سے پتے جھڑتے ہیں نا، ربیع بولتے ہیں، موسم ربیع، موسم بہار بھی ہوتے ہیں. جب اس میں جتنے پتے جھڑتے ہیں جب بندہ نماز پڑھتا ہے تو اس کے گناہ بھی اسی طرح جھڑ جاتے ہیں. اس کے گناہ بھی اسی طرح جھڑ جاتے ہیں. جب گناہ ہوتے ہیں رکوع میں جانے سے پہلے پورے گناہ معاف ہوتے ہیں، سجدے میں جانے سے پہلے پورے گناہ معاف ہوتے ہیں. ہر ان نیچرل علاج ہے. یہ قدرت کا علاج. نماز جو ہے قدرت کی طرف سے ایک تحفہ ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو مومنوں کے لیے جو تحفہ دیا گیا وہ ہے نماز. پہلے تو نماز 50 نمازیں تھیں، بعد میں تخفیف کرانے کے بعد 5 نمازیں. تو رب تبارک و تعالیٰ نے بھی یہی فرمایا، محبوب ان 5 کو لے جاؤ. اگر آپ کا امتی خلوص کے ساتھ 5 نمازیں ادا کرے گا تو اسے 50 نمازوں کا ثواب ہوگا. 50 نمازوں کا ثواب دوں گا. یہ وعدہ خداوندی ہے. یہ وعدہ حضور کا نہیں تھا بلکہ خدا کا وعدہ تھا، جس کی صفت لا یخلف المیعاد ہے. اب انسان وعدہ کرتا ہے تو وعدہ نہیں نبھا سکتا. جب خداوند کریم جب وعدہ کر رہا ہے تو اس کی صفت کیا ہے؟ لا یخلف المیعاد. لا یخلف المیعاد ہے. وقت کافی ہو رہا ہے، انشاءاللہ آئندہ جمعہ اسی موضوع پر گفتگو. اللہ اللہ اللہ